ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے ایک ادنا سے مجاہد ہیں جو چیخ چیخ کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، جی یہ آپ نے شعر کیسا کہہ دیا ہے، جی ساروں کا خدا ایک ہے۔ اور بھائی لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور میں نے جب پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا نا مجلس نمبر 100 میں، اس میں بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں کا ایک خدا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ سب کا ہی ایک خدا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ بھائی ایک وہ خدا ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابوں نے بتایا، کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو انہیں پھر اعلی حضرت کی ہی زبان سمجھ آتی ہے۔ تو اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، وہابیوں کے خلاف۔ وہ ایک وہابی عالم نے کہا تھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے رد میں انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی غلط چیز اللہ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی گندی چیزیں اللہ تعالی کی قدرت میں داخل کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں محال ہیں، اور جو چیزیں محال ہیں وہ کبھی بھی مقدور نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو آپ قدرت میں داخل نہیں کریں گے۔ مثلا کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا کوئی اور بنا لے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کوشچن ہی انویلڈ ہے، یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی، الہ کی، اللہ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے گا بھی نہ تو وہ مخلوق ہوگا۔ اگر اب آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہیں گے دیکھیں جی قدرت کی نفی کر دی۔ اور اگر کہیں کہ بنا سکتا ہے تو کہتے ہیں پھر توحید سٹیک پہ لگ جائے گی۔ تو اس کا جواب دونوں طرف نہیں جاتا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محال ہے۔ بائی ڈیفینیشن خدا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور خدا بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے یہ بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ یہ چیز خود محال ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ نے داخل نہیں کرنا۔ تو وہ جواب دیتے ہوئے پھر اعلی حضرت نے وہابیوں کا خدا لکھ کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اور اس کتاب کے اندر بھی وہ گالیاں نکالی ہے، یعنی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے، نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زانی ہے، وہابیوں کا خدا فلاں ہے، اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ مجھے تو تم کہتے ہو کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، میں تو ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوں، تمہارا اعلی حضرت تو گالیاں نکال کے گیا ہے اور اس نے لفظ استعمال کیا وہابیوں کا خدا، اور وہ گالیاں دی۔ ہم نے تو کبھی گالی نہیں دی، اور ہم لٹریچر کی زبان میں اسے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں۔ تو اب کس کس چیز کا رونا روئیں ہم؟